السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کرونا وائرس کے متعلق بتاؤں گا کہ کرونا وائرس کا نام دراصل کرونا وائرس کیوں پڑا اور یہ کہاں سے آیا ہے، سب سے پہلے اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پھر کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں کے جسم میں کیسے آیا، اور پھر یہ کس طرح سے انسانوں میں پھیلتا ہے اور اس کے بچنے کی تدبیر کیا ہے، کون سا ایسا عمل کریں کہ ہم اس سے بچے رہ سکتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے اگر کسی کو شک و شبہ ہے یا تھوڑا بہت پکڑ لیا ہے کرونا وائرس تو اس کو کیسے ختم کیا جائے، اسی کے متعلق آج میں اپنے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال کلر میں سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے، آپ اسے دبا کر سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا کر کے بھی گھنٹی بجا دیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کرونا یہ دراصل لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تاج، کرونا کے معنی تاج کے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس وائرس کی ظاہری شکل و صورت سورج سے ملتا جلتا ہے، یعنی سورج کا جو کرونا ہے اسی کے جیسے یہ وائرس بھی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام کرونا وائرس رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس وائرس کی پیدائش 1960 عیسوی کی دہائی میں ہوئی تھی، جو سردی کے نزلہ سے متاثر کچھ مریضوں میں خنزیر سے متعدی ہو کر داخل ہوا تھا۔ اس وقت اس وائرس کو ہیومن کرونا وائرس اور OC43 کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس وائرس کی دوسری قسمیں بھی پیدا ہوئی۔ عالمی ادارہ صحت کے ذریعے نامزد کرونا وائرس یہ ایک ایسی نئی وبا ہے جو 31 دسمبر سن 2019 سے چین میں عام ہوئی، جو آہستہ آہستہ وبائی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ وائرس اس لیے خطرناک ہے کہ یہ انسان سے انسان کے درمیان میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 25 جنوری سن 2020 عیسوی کو چین کے 13 شہروں میں ایمرجنسی لگا دی گئی، جبکہ وائرس کی شناخت یورپ سمیت کئی دوسرے ممالک میں بھی ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کھیت کے جانوروں اور پالتو جانوروں میں بھی بہت سی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے، جن میں کچھ خطرناک ہوتی ہے اور کھیتی کو بھی نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ کرونا وائرس عام طور پر گائے اور خنزیر دونوں پالتو فارمی جانوروں کو ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ وائرس کس جانور سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے تو اس کا علاج کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ کرونا وائرس نزلے کی علامت سے شروع ہو کر مریض کی ہلاکت کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ بسا اوقات آنت اور معدے کا نیمونیا ہو جاتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ کرونا وائرس عام طور پر بالغ افراد کو سردی کے نزلہ کی وجہ سے سب سے زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ انسانوں میں سانس پھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ عموماً اس کے اثرات معمولی اور خفیف ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی غیر معمولی صورتحال میں مہلک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاج یا روک تھام کے لیے اب تک کوئی تصدیق شدہ علاج یا دوا دریافت نہیں ہو سکی ہے۔ کرونا وائرس کے عام حالات میں نظام تنفس کے مسائل یعنی کھانسی، سانس پھولنا، سانس لینے میں دشواری، نظام انہضام کے مسائل، الٹی، اسہال وغیرہ اور کل بدنی علامات جیسے تھکاوٹ شامل ہیں۔ شدید انفیکشن، نمونیا، سانس نہ آنے، یہاں تک کہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ کرونا وائرس کی عمومی علامات بخار، تھکاوٹ اور خشک کھانسی ہے۔ نظام انہضام میں ظاہر ہونے والے ابتدائی علامات میں ہلکی تھکاوٹ، متلی، قے، دست شامل ہیں۔ نظام قلبی میں ظاہر ہونے والی ابتدائی علامات میں دھڑکن تیز ہونا، سینے میں تکلیف ہونا۔ آنکھوں میں ظاہر ہونے والی ابتدائی علامات میں آنکھ کی جھلی کی سوزش، بازوؤں، ٹانگوں اور پیٹھ کے نچلے حصے میں ہلکا درد۔ کچھ مریضوں میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ مرض جس کو پکڑ لیتا ہے، ہفتہ 10 دن میں سانس کے مسائل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو شدید متاثرہ مریض میں جلد بگڑ کر شدید سانس کی تکلیف کی بیماری، نظام انہضام میں تیزابیت، خون جمنے میں مسئلے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کرونا وائرس پھیپھڑوں تک پہنچنے سے پہلے گلے میں 4 دن گزارتا ہے، جس کی وجہ سے متاثر شخص کھانستا ہے اور گلے میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر اس دوران مریض پانی زیادہ پئیں، نمکین یا سرکہ آمیز پانی سے بار بار غرارے کرے تو وائرس ختم ہو جاتا ہے۔
کرونا وائرس کی علامات عام فلو کی طرح ہی ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق بخار، کھانسی، زکام، سر درد، سانس لینے میں دشواری کرونا وائرس کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسی تمام علامات رکھنے والا مریض کرونا وائرس کا ہی شکار ہو۔ البتہ متاثرہ ممالک سے آنے والے مسافروں یا مشتبہ مریضوں سے میل جول رکھنے والے افراد میں اس وائرس کی منتقلی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر بیماری شدت اختیار کر جائے تو مریض کو نیمونیا ہو سکتا ہے، اور اگر نیمونیا بگڑ جائے تو مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق انفیکشن سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک 14 روز لگ سکتے ہیں، لہٰذا ایسے مریضوں میں وائرس کی تصدیق کے لیے انہیں الگ تھلگ رکھا جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وائرس پھیلتا کیسے ہے۔ صحت مند افراد جب کرونا وائرس کے مریض سے ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں تو یہ وائرس ہاتھ اور سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس انتہائی سرعت کے ساتھ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس وائرس میں مبتلا مریضوں کا علاج کرنے والے طبی عملے کو بھی انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اس جراثیم سے متاثرہ افراد کو الگ رکھا جا رہا ہے تاکہ اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ماہرین صحت کے مطابق باقاعدگی سے ہاتھ دھونا، ماسک کا استعمال، کھانسی اور چھینک کے وقت ٹیشو پیپر یا رومال کا استعمال، اور ٹیشو پیپر نہ ہونے کی صورت میں اپنے ہاتھ سے ناک کو ڈھانپ لینا اس وائرس سے انسان کو محفوظ بناتا ہے۔ کرونا وائرس کے مشتبہ مریض سے بغیر حفاظتی اقدامات یعنی دستانے یا ماسک پہنے بغیر ملنے سے گریز کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق گوشت اور انڈوں کو اچھی طرح پکانا بھی حفاظتی تدابیر میں شامل ہے۔ نزلہ اور زکام کی صورت میں بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں، اور ڈاکٹر سے تفصیلی طبی معائنہ کرانا بھی اس مرض سے بچاؤ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے عالمی سطح پر ویکسین کی تیاری پر کام جاری ہے۔ کیونکہ یہ نیا وائرس ہے لہٰذا فی الحال اس کا علاج روایتی طریقوں سے کیا جا رہا ہے۔ ادویات کے ذریعے مریضوں کے مدافعاتی نظام کو فعال رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مدافعاتی نظام ہی وائرس کا مقابلہ کر لے اور مریض صحت یاب ہو جائے۔ البتہ ماہرین صحت توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سال کے اختتام تک وائرس کی اس نئی قسم کی سدباب کے لیے ویکسین دریافت ہو جائے گی۔ تاہم اس سے قبل اس خطرے سے نمٹنے کے لیے طبی ماہرین روایتی طریقے علاج کو ہی فوقیت دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جن افراد کا مدافعاتی نظام کمزور ہوتا ہے انہیں یہ وائرس زیادہ متاثر کر سکتا ہے۔ البتہ اس وائرس سے اموات کی شرح بہت کم ہے، البتہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ کرونا وائرس کا کوئی خاص تصدیق شدہ علاج یا دوا نہیں ہے، البتہ چند احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہے۔ صابن یا پانی سے بار بار ہاتھ دھونا، گندے ہاتھوں سے ناک، آنکھ اور منہ کو چھونے سے پرہیز کریں، متاثرہ افراد سے براہ راست اور ان کی استعمالی چیزوں سے دور رہیں، کلونجی اور شہد کا استعمال کریں، اس میں موت کے علاوہ ہر قسم کی بیماری سے شفا ہے، اور گرم پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ویڈیو کے آخر میں سب سے اہم بات میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی اہم ضرورت ہے، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے بیان میں فرما چکے ہیں کہ ان سے کسی صاحب نے جو کہ تبلیغی جماعت سے کافی جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم لوگوں کو کہو کہ وہ صبح شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین آخر تک، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آخر تک، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس بیماری سے بچے رہیں گے۔ جہاں تک مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی عرض کیا کہ خواب کوئی حجت یا قرآن کی طرح دلیل نہیں ہوا کرتی، البتہ اگر کسی چیز کی بشارت دی گئی ہو تو اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جو کہ بہت ہی اہم دعا ہے، اگر کوئی چیز کھائیں یا پئیں تو کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے۔
اور آخر میں آپ سبھی حضرات کے ذہن کو بالکل صاف کر دوں کہ اب تک میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ سب ماہرین ڈاکٹروں کے اقوال میں نے نقل کیے ہیں۔ جہاں تک بات اعتقاد کی ہے، اللہ پر ایمان کی ہے اور تقوی کی ہے، تو میں اس بات کو واضح کر دوں کہ اس طرح کی کوئی بات جو ڈاکٹروں نے کہی ہے کہ ایک دوسروں کے چھونے سے بیماری پھیل رہی ہے یا ایک دوسروں کے پاس رہنے سے، اس کے ساتھ کھانے پینے سے ایک دوسرے کو بیماری لگتی ہے، یہ سب بات اعتقاد اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک واقعہ پیش کر دوں۔ کسی صاحب نے ایک میسج ارسال کیا ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک شخص کو کرونا وائرس ہو گیا۔ ان سے کہا گیا کہ ان سب لوگوں کے نام بتاؤ جن سے تم نے ان دنوں ملاقات کی ہے۔ اس نے ان سب کے نام بتائے۔ ان سب کو ہاسپٹل بلایا گیا اور ٹیسٹ لیے گئے، لیکن ان کے ٹیسٹ کلیئر آئے اور انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ زیادہ نہیں، تھوڑا سا ہی سوچ لیں کہ اگر کورونا کے مریض کو ٹچ کرنے کی وجہ سے ہی بندہ مریض بن جاتا ہے تو اسے ٹچ کرنے والے یہ لوگ مریض کیوں نہیں بنے؟ یہ الفاظ پھر سے سن لیں کہ اگر کورونا کے مریض کو ٹچ کرنے کی وجہ سے ہی بندہ مریض بن جاتا ہے تو اسے ٹچ کرنے والے یہ لوگ مریض کیوں نہیں بنے؟ صرف یہی نہیں، ایسے کئی ہزار افراد ہوں گے جنہوں نے لا علمی میں کرونا زدگان سے ملاقاتیں کی، ان کے ساتھ کھایا پیا، اٹھے بیٹھے، لیکن انہیں کچھ نہیں ہوا۔ آخر کیوں؟ اس سوال پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ سمجھدار اس سوال پر غور کریں گے اور دل سے خوف و دہشت نکال کر پرسکون ہو جائیں گے۔ لیکن بے سمجھ خواہ مخواہ یہ مطلب نکالیں گے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط نہ کریں۔ آپ کو میں پہلے ہی بتا دوں کہ میرے کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں۔ آپ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق پرہیز اور احتیاط ضرور کریں، بس اپنا عقیدہ اور دماغ خراب نہ ہونے دیں۔ کرونا سمیت کوئی بھی بیماری حکم الہی کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ کرونا سے جو لوگ متاثر نہیں ہوئے، اللہ کے حکم سے نہیں ہوئے، اور جو متاثر ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، اور متاثرین میں بھی فوت ہونے والوں سے کئی گنا زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو شفا یاب ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ کریم مرنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور بیماروں کو شفا دے۔ جو اس مرض میں مبتلا نہیں ہوئے انہیں محفوظ رکھے، اور جو ذہنی طور پر اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کا تقدیر پر ایمان مضبوط کرے۔ اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، جو چیز تکلیف، مصیبت وغیرہ تمہارے پاس آنے والی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور جو نہیں آنے والی وہ آ نہیں سکتی۔ پریشان ہونا چھوڑ دیں، خوش رہیں اور دوسروں کو خوشیاں دیں۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ مناسب سمجھیں تو ایک دفعہ مسکرا کے درود پاک پڑھ لیں۔ امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ سبھی حضرات کو کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ پہنچا ہوگا۔ بس آخر میں آپ سبھی حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔